الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ایس پی آئی نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد عمر عربی قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عشرہ جہنم سے آزادی ہے، بڑے چند ایام رہ گئے ہیں، پھر ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آئیے جو ایام ہمارے پاس ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ایس پی نیوز کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے، میری ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ ہر اس موضوع پر بات کی جائے جس کی آج معاشرے کو ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گا۔ ناظرین، کروڑوں روپے کا گھر ہو، بڑی اچھی ٹائلز لگی ہوں، فرنیچر لگے ہوں، سارا کچھ ہو، بڑا عالی شان گھر ہو، لوگ رشک کریں کہ کاش ایسا گھر ہمارا بھی ہو، لیکن ناظرین اس میں بسنے والے ان کا اخلاق اچھا نہ ہو تو ناظرین وہ گھر نہیں ہوا کرتا، وہ جنگل ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، شوہر کا اچھا بزنس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی مال و دولت ہو، لیکن جب گھر آئے بیوی کا اچھا رویہ نہ ہو، بیوی کا اچھا اخلاق نہ ہو تو ناظرین وہ سارا کچھ کسی کام کا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر دل میں سکون نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح ماں باپ اپنے بچے کو سونے چاندی میں تول دیں، لیکن اگر محبت نہیں، اگر شفقت نہیں، اگر پیار نہیں، اگر ناظرین اپنائیت نہیں ہے تو ناظرین اس سونا چاندی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمارے گھر میں امن آئے، ہر حال میں ہم خوش رہیں۔ میں یہاں یوں کہوں کہ گھر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو، غریبی بھی ہو، لیکن چہروں پہ خوشی ہو، اپنے حلق میں اخلاق ہو، ہم نے دین کو اپنایا ہوا ہو تو ناظرین وہ خوشحال گھر ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر ناظرین میں ایک تاریخی جملہ دینا چاہتا ہوں، تاریخی جملہ ناظرین، تاریخی جملہ کہ زندگی بدلنے کے لیے بار بار وقت ملا کرتا ہے۔ یہ ناظرین نوٹ کیجئے گا، زندگی بدلنے کے لیے ناظرین بار بار وقت ملا کرتا ہے، لیکن وقت بدلنے کے لیے بار بار زندگی نہیں ملا کرتی۔ ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے اپنے معیار کو اچھا کر لیں، آج سے اپنی تربیت کر لیں۔ اگر ہم گھروں میں سکون چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوشحال رہے، ناظرین بے شک غریبی ہے، بے شک کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہمارے رویے اچھے ہیں، ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، آپس میں اتفاق و محبت ہے، تو یقیناً ناظرین ہم اگر ایک مٹھی کی طرح ناظرین اکٹھے ہیں تو ناظرین وہ گھر امن کا گہوارہ ہوا کرتا ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان جو موجود ہوں گے ان سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین بتاتا چلوں، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے، خورشید فین والوں نے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے، کیئر اینڈ ہوپ والوں نے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ الحمدللہ ناظرین، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایسی شخصیت علم و تدریس کے ساتھ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے اور مطالعہ کا شوق ہے، اور ماشاءاللہ استاذ العلماء بھی ہیں، کئی سارے شاگردوں کو جو ہے وہ اپنے دین کے علم کی دولت جو ہے وہ عنایت فرمائی ہے۔ اللہ کے
کے کرم سے. اور ناظرین میں آپ ان کے بیانات سنیں تو تب بھی خوب, گفتگو سنیں تو تب بھی خوب. تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی مشتاق رضا گولڑوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ استاد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلوں قبلہ استاد صاحب میں بھی ان کے پاس جو ہے وہ رہنمائی حاصل کی ہے اور یہ میرے استاد بھی ہیں, اور آج انہوں نے کرم نوازی فرمائی, آج تشریف لائے اور یقیناً جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین اس جانب تشریف رکھتے ہیں, ماشاءاللہ نوجوانی کی عمر ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں, اور صرف نعت ہی نہیں بلکہ ایک باعمل عالم دین بھی ہیں. آپ بڑا اچھا خطاب بھی فرماتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مدثر شریف فیض قادری صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کیسے ہیں مدثر بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کے تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو باہر کے ملک بیچتے ہیں, ہم انہیں آؤٹ آف کنٹری بیچتے ہیں, آؤٹ آف سٹی بیچتے ہیں. بھائی بیٹا تم ایسا کام کرو تاکہ ہمارے گھر میں سکون آ جائے, یہ غریبی ختم ہو جائے, ہمارا گھر بھی عالی شان ہو جائے. لیکن ناظرین آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, کیا گھر عالی شان ہو تو گھر میں سکون ہوتا ہے, کہ گھر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو لیکن اخلاق اچھے ہوں, رویے اچھے ہوں تو گھر میں سکون ہوا کرتا ہے. استاد صاحب کیا فرمائیں گے آپ آج کے اس عنوان کے حوالے سے, ہماری رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ استاد صاحب. سب سے آپ نے جو ابھی شروع میں گفتگو کی ہے وہ بڑی اچھی ہے, اور آج کا معاشرہ جو تباہ کاری کی طرف جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں, چین نہیں, آپس میں حسن اتفاق نہیں. اس کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ ایک تو ہے کہ دینی تعلیم سے ہمیں دوری ہے, دوسرا تربیت جو ہے وہ اس کا فقدان ہے. اور جب ہماری تربیت اچھی ہوگی تو جب بھائی بیٹا بہن اس طرح بیوی خاوند سب کی اگر تربیت اچھی ہوگی تو پورا کا پورا گھر بھی خوشحال ہوگا. اسی طرح مثال معاشرہ بھی اچھا گزرے گا, گھر میں سکون ہوگا, آپس میں باہمی تعلق بہت اچھے سے گزریں گے. یہ اصل وجہ جو سب سے زیادہ ہے, بعض اوقات علم آ جاتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی, یہ بہت ہی زیادہ فقدان ہے. آج کل ہمارے ہاں علم بہت زیادہ ہے, دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں, بہت سارے دینی تعلیم بھی پڑھے ہوئے, تب بھی تربیت کا فقدان. دنیاوی تعلیم ہے, ان کے پاس بہت ساری اچھی اچھی ڈگریاں ہیں, تب بھی تربیت کا فقدان. اب کسی صورت بھی بعض ایسے گھرانے ہیں جو بظاہری طور پر اپنے آپ کو دینی کہلاتے ہیں لیکن وہاں بھی گھر میں سکون کوئی نہیں, ان کے آپس میں نچاکیاں. ایسے دنیاوی جو ہیں تعلیم والے لوگ ہیں, ان کے اندر بہت ساری ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں, تب بھی گھروں میں سکون کوئی نہیں, آپس میں حسن اتفاق کوئی نہیں. تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. اور وہ تربیت کیسے ہوگی؟ وہ تربیت اگر ہم ان کو اسوہ حسنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت پاک کا مطالعہ کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلمانوں کی تربیت فرمائی اور آپ نے جیسے اخلاق حسنہ سکھائے اور آپس میں باہمی تعلقات سکھائے, اگر ہم لوگ اس پہ عمل کریں تو کبھی بھی ہمارے گھروں میں نچاکیاں نہیں ہوں گی, کبھی بھی حسن اتفاق کی جو اصل فقدان ہے وہ ختم ہو گیا وہ نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام, کیونکہ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے, اس نے ہمیں ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے. یعنی کون سی چیز ہے جو دین اسلام نے ہمیں نہیں سکھائی؟ اصل دین سے کیونکہ ناواقفیت ہے اور ہم لوگ وہ دوسروں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں دیگر. اگر ہم لوگ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے ازواج مطہرات, آپ کے مقصد شہزادیاں اور آپ کے مثال کے طور پر اصحابہ کرام اور اولیاء اللہ اور ان کی سیرت پاک کو پڑھیں, اور ان کے آپس میں جو گھریلو تعلقات تھے, باہمی آپس میں جو تربیت کا اولاد کے ساتھ ان کا تعلق آپس میں تعلق تھا, اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں تو کبھی بھی گھروں میں نچاکیاں نہیں ہوں گی, کبھی بھی گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا, کبھی بھی جھگڑے اور فساد نہیں ہوں گے, بلکہ پرسکون زندگی گزرے گی. کیونکہ یہ چیزیں انسان کو جو میسر آتی ہیں, ہم لوگ اچھا اصل وجہ ایک اور بھی ہم لوگ یہاں کرتے چلیں کہ جس چیز میں سکون ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہم اس کے برعکس
ہماری جو ہے تلاش ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہم لوگ سکون چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کریں. ہم سکون لینے کی کوشش کرتے ہیں, دینے کی کوشش نہیں کرتے, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا ہم خود چاہتے ہیں کہ میں سکون سے رہوں, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کو سکون سے رکھوں. اگر ہم دوسرے کے بارے میں بھی یہی سوچیں کہ جس طرح مجھے سکون کی ضرورت ہے اس طرح دوسرے کو بھی ہے, تو نہ گھروں میں کبھی نہ چاکیاں ہوں گی, نہ اختلافات ہوں گے, بلکہ ہمارے گھر وہی خوشحالی کے ساتھ اور باہمی تعلق کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ہماری زندگی گزر سکتی ہیں. یہ صرف ہم لوگ اس کی طرف آگاہی کریں گے کہ کون سے پہلو تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا طریقہ جو نہیں سکھایا, ہمیں گھر میں رہن سہن کا طریقہ نہیں سکھایا, کیا سکھایا ہے. پھر ہم اگر اس کو پڑھیں, آپ کی سیرت پاک کو پڑھیں اور آپ کا تعلقات ازواج مطہرات کے ساتھ, اصحاب کرام کے ساتھ, سب کے ساتھ اگر ہم پڑھیں اور سنیں اور اس کو دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ گھر میں کیسے سکون حاصل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً ناظرین قبلہ استاد صاحب نے بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اور کیا آپ نے خوب ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون میسر آئے تو ناظرین ہمیں دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کیا خوبصورت استاد صاحب نے ارشاد فرمایا ہے, یقیناً یہ ناظرین ہمارے لیے اتنے خوبصورت پھول ہے. فرمایا کہ علم ہے لیکن بیٹا عمل نہیں ہے, علم تو ہے لیکن بیٹا تربیت نہیں ہے. ناظرین اس چیز کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ رہے گا, لیکن یہاں پر ایک وقفہ. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر, ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال. اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ, جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ, پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد عمر عربی قادری. ناظرین, آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سٹیز لائف سٹائل سٹورز والوں نے, خورشید فین والوں نے, جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں نے, کیئر اینڈ ہوپ والوں نے. اللہ رب العزت آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ استاد صاحب کے ساتھ تو گفتگو کا سلسلہ رہے گا, کیونکہ بڑی دیر کے بعد آپ سے جو ہے وہ موقع ملا ہے اور مجھے بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے کا. تو میں چاہتا ہوں کہ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد مدثر شریف فیض قادری صاحب. تو چاہوں گا کہ آپ ایک خوبصورت کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دلی سکون میسر ہو. چھوڑ دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ. چھوڑ دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ. کراں میں تیریاں دن رات
گلاں یا رسول اللہ ہوائیں وگ دیے لے جا میرے اترو مدینے نوں ہوائیں وگ دیے لے جا میرے اترو مدینے نوں کیا کی ہو کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ جینا نو عشق تیرے دا کدی قطرہ نہیں ملیا جینا نو عشق تیرے دا کدی قطرہ نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ جدوں ویکھا کوئی جادا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں ٹھلاں یا رسول اللہ اور ملے قطرہ ظہوری نوں تیرے وگدے سمندر چوں ملے قطرہ ظہوری نوں تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاس چلاں یا رسول اللہ چھوڑ دے مسجد میں چلاں یا رسول اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب جی قبلہ مدثر شریف فیض قادری صاحب، کیا خوبصورت کلام کا آپ نے انتخاب فرمایا اور کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے نبھا کر پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے، تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، ہم سب کو ناظرین مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ استاد صاحب ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا، کوئی ایسی چیزیں ہو جائیں، کوئی ایسی جو ہے وہ عمل کی نشاندہی کر دی جائے کہ جو کیے جائے تو گھر میں دیکھا جائے جو ہے وہ اتفاق آ گیا ہے، گھر میں جو ہے وہ امن آ گیا ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ میں اس کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے یہ چیز گھر میں، جب میں نے ابھی شروع میں یہ کہا کہ تربیت کا فقدان ہے، جی جی، تو تربیت اگر ہم بچوں کی پہلے سے برداشت کی کریں
ایک دوسرے کو برداشت، جو کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ گھر میں برداشت کا پہلو جب نہیں ہوتا پھر جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا طریقہ ہم بچوں کے اندر پہلے سے ڈالیں، بچیوں میں ڈالیں جو پھر یہ گھر کا ماحول درست ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو سہ لینا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بندہ ایسی بات کر بھی جاتا ہے تو وہ دوسرا اس کی بات کو یعنی اتنا وہ برداشت کر جائے، اس کے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو۔ بچوں کی یہ تربیت کریں کہ بیٹا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس نے کہہ بھی دیا تو اب ہم یہ کوئی حرج نہیں، اس میں آپ پر کوئی زیادتی لازم نہیں آئی۔ یہ اگر ہم لوگ چیز کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم بچے کی تربیت یہ کریں گے کہ کل جب وہ بڑا ہوگا، خامد بنے گا تو بیوی کی بات کو برداشت کرے گا، جب وہ باپ بنے گا تو بیٹوں کی بات کو برداشت کرے گا، جب وہ بھائی ہوگا تو دوسرے بھائی کی بات کو برداشت کرے گا، جب وہ باہر نکلے گا تو دوست و احباب کی بات کو برداشت کرنا سیکھے گا۔ ایسے ہی اگر بچی کی تربیت کریں گے تو بچی آپس میں بہنوں کو باتوں کو برداشت کرنا، ماں باپ کی باتوں کو برداشت کرنا، اور کل اگر اس کی شادی ہوتی ہے تو گھر دوسرے گھر جاتی ہے تو اپنے خاوند کی بات کو برداشت کرنا، اپنے سسرال ساس اور اس کے جو ہوتے ہیں رشتہ دار ان کی باتوں کو برداشت کرنا۔ جب وہ برداشت کا مادہ کسی میں پایا جائے گا تو وہ انشاءاللہ گھر سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اصل ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں، اور وہ ہم اپنی میں کو نہیں مار سکتے۔ یعنی جس طرح کی کوئی بات ایسی ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں برداشت کر پایا تو شاید میں اس سے نیچے آ جاؤں گا، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ خصوصاً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جب اولاد پاک کی تربیت فرمائی تو بیٹی کوئی حرج نہیں، یہ بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جب ازواج مطہرات سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تو آپ فرما دیتے تھے کہ کوئی حرج نہیں۔ آپس میں یعنی ازواج مطہرات کی کوئی بات رشک کی صورت میں ہو جاتی تو آپ ایک دوسری بیوی کو یہ فرما دیتے بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کی ایک مثال میں یہاں پر اگر کہیں اجازت دیں تو میں کر دوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک دن اب دیکھیں کیونکہ شوقیں ہوتی ہیں آپس میں اور رشک ہوتے ہیں، ہم لوگ ازواج مطہرات کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی لڑائیوں کو نہیں کہتے کہ لڑائیوں میں رشک کی بنا پر ایک ہو جاتا تھا۔ جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت زینب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیش کی تو آپ آئیں اور وہاں سے آپ نے وہ پیالہ اٹھایا اور زمین پر دے مارا، وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے پیالے کے بدلے میں پیالہ ان کو واپس کرو اور جو شاہد اسے گری ہے وہ بھی کرو۔ لیکن ایک اور پہلو یہاں پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرمایا کہ حضرت زینب جب ایک دن کوئی اور چیز تیار کر کے لائیں تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں کھائیں گے، تو اس نے کہا کہ آپ مسکرا رہے ہیں اور یہ دونوں بیویوں کے آپس میں بات ہو رہی ہے، اگر یہاں پر آپ درمیان میں کوئی مخل ہو جاتے تو امید ہے کہ یہ مسئلہ مسائل ہو جاتے۔ آپ مسکرا رہے ہیں ان کی باتوں پہ، انہوں نے پیش کیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ اٹھا کے جو ہے نا اس کے منہ پہ مل دیا۔ اب یہ تھوڑی سی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ زینب تم بھی اس کے منہ پہ مرو، تھوڑا سا مل دو۔ یعنی اب وہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس کے ساتھ اختلافات پیدا ہوتے۔ اب اللہ کے نبی کی جو تربیت پاک تھی، دونوں بیویاں مسکرائیں، دونوں کے اندر پیار محبت مزید اس سے بڑا کوئی بھی نہ چاکیہ نہ ہوئی، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس ایسے دیا، مسکرا کے دوسرے کو فرمایا بھی اس کو برداشت کرو، کوئی حرج نہیں، اگر اس سے ہو بھی کوئی زیادتی تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ دوسری کو آپ نے فرمایا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہو بھی گئی ہے تو آپ معاف کر دیں۔ یہی طریقہ کار اگر ہم اپنی اولاد میں پہلے سے ڈالیں گے تو امید ہے کہ جب وہ ان کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوگا تو وہ گھر بھی سکون سے ہمارا گزرے گا اور آپس میں تعلقات بھی ہمارے اچھے گزریں گے، کیونکہ ہم برداشت کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور یہی آج وجہ ہے معاشرے کے اندر بھی کہ جدھر باہر نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم برداشت نہیں ہوتا، برداشت کا مادہ گھر سے پہلے سے تربیت ہی نہیں ہوتی، پھر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ گھر تو گھر، باہر بھی سکون سے انسان کا نہیں گزرتا۔ بالکل بالکل ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ قبلہ استاد صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں ابتدا میں سے ہی، بچپن میں سے ہی جب بچوں کی میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت انہیں بتانا ہے بیٹا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنے درگزر کر دینا ہے۔ ناظرین جب، اور میں ایک اور بہت بڑی بات اگر یہاں پر کہوں، ناظرین غصہ جو ہے اگر آپ اس پہ کنٹرول کر لیں گے نا تو یقین فرمائیے ناظرین، یقین فرمائیے
آپ کے گھر میں نا کبھی بھی جو ہے وہ یہ جو معاملات بگڑتے ہیں یہ بہت کمی آ جائے گی. اگر ٹھیک ہے کبھی کبھی ہنڈیا میں نمک جو ہے وہ زیادہ چلا گیا ہے، زیادہ پڑ گیا ہے، تو آپ کبھی کبھی غصہ نہ کریں، پیار سے کہہ دیجئے. یہاں پر ناظرین ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے اپنی بیگم کو کہتے کہ میرے لیے کھانے کا کہنا ہوتا تو اپنی بیگم سے کہتے کہ کھانا لگوا دیجئے، یہ نہ کہتے کہ تم ہی کھانا لگاؤ. ناظرین اس میں بڑا دبا جاتا ہے، اس میں لفظوں کا جو چناؤ ہوا کرتا ہے ناظرین یہ ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے، پیار محبت ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے. تو ناظرین کوشش کریں غصے سے دور رہیں. بچوں پر آ جائے غصہ آ جائے تو کوشش کریں کہ جو ہے وہ بس درد گزر کرنے کی، دیکھے گا انشاءاللہ ناظرین اس کا ثمر پھر آپ کو ملے گا. آئیے ناظرین یہاں پر ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 053-360-1796. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام رحمت رمضان میں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا، لیکن میں پھر چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مدثر بھائی ایک اور خوبصورت کلام شامل فرمائیں تاکہ ہمارے دلوں کو سرور پہنچے. بسم اللہ فرمائیے گا حضور. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج
کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں آپ کی یاد سے رہتی ہے نمی آنکھوں میں میرے دریا کو صحرا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ قطع شاکر حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ قطع شاکر آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ جی، بہت خوب جی، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل فرمائے، اور بس اپنے در کا اور اپنے محبوب کے در کا اللہ غلام رکھے اور مرتے دم تک ناظرین حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور استاد صاحب آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس حوالے سے بھی کہ تربیت کی کمی ہے، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بچوں میں برداشت کا جو ہے وہ بڑا اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر آپ سے آخر میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہمیں دین کے قریب بھی رہنا چاہیے، برداشت بھی کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ اپنی خواہشات پر بھی جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے، اپنے نفس کو بھی تھوڑا سا مجرور کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، تربیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ جی، جب انسان تربیت کرتا ہے تو تربیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ جب اپنی یہ پہلو ہے بھی خواہشات کو ترک کرنا، یہیں تو شروع سے بچپن سے ہی یہ سکھائیں گے بچوں کے دل میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو یہ چیز نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم صبر کر لیں اس پر، اگر آپ کو یہ نہیں ملی تو انشاءاللہ آگے مل جائے گی۔ اور بچوں کے شروع میں اگر ہم توکل اور ساتھ یہ ذہن میں ڈال دیں کہ جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ انسان کو عطا ہوتی ہے، جو خدا نہ چاہے وہ نہیں عطا ہوتی، تو یہ چیز جب دل میں آتی ہے تو چھوٹے سے بچوں کو اگر کوئی شے نہیں ملتی اور وہ پھر یہی کہتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، ہمیں نہیں ملی، اس پہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اپنے خواہشات، اپنے آپ نفس کو مارنے کا طریقہ، یہ بھی ایک تربیت کا ایک پہلو ہے۔ اور اس صورت کے اندر دوسرا پہلو جھوٹ، تو ہم لوگ اگر یہاں پر ایک جملہ بول دیں، یہ بات اگر ذہن کے کہ ہر وہ شے جو خلاف شرع ہے جی، اس سے اولاد کو روکنا، اور ایک وہ خلاف معاشرہ ہے اس چیز سے بھی انسان کو روکے۔ اور اچھی تربیت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہر اس نازیبا حرکات سے روکنا، اور ناپسندیدہ جو شرع بھی اور معاشرے میں بھی ہے، جیسا کہ جھوٹ ہے، اس پر بچوں کی چغل خوری ہو گئی، اسی طرح مثال غیبت ہو گئی، اسی طرح مثال طور پر کسی کا گلہ اور شکوہ ہو گیا، چوری کرنا، یہ بری عادات میں سے۔ ان بھی سب بچپن ہی سے اگر ہم لوگ ان کو شروع سے یہ سکھاتے پہ اور ماں باپ اس کی تربیت کرتے رہے اولاد کی، تو وہ ان کی عادت ان کے اندر راسخ ہو جائے گی، اور آگے بڑے ہو کر وہ چیزوں کو بالکل چھوڑ دیں گے اور اس کو معیوب سمجھیں گے۔ جب ہم لوگ گھر سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی اگر جھوٹ میں خود جھوٹ پہ آج کل اللہ معاف کرے یہ سکھا دیا ہم نے، خود ہی جھوٹ پہ لگا دیا، خود ہی غیبت پہ لگا دیا، ہم ان کے بچوں کے سامنے بیٹھ کے دوسروں کے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے بیٹھ کے ماں باپ جو ہے کیا کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے کیسے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اثر لے رہے ہوتے ہیں اور پورے کا پورا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ پھر وہ یہی حرکات آگے جا کے ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، سب سے پہلے یہ بھی ان کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ختم کریں، تربیت کا جو ان پر تربیت کا ہر قسم کا پہلو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے مسائل سیکھنا، عقائد کے بارے میں آگاہی کرنا، اسی طرح معاشرے میں رہنا، رہن سہنا، آپس میں باہمی تعلقات، یہ بھی تربیت کا دینا، اور بری عادات کو ان سے ختم کرنا، اچھی عادات ان کے اندر ڈالنا، ہر پہلو پہ اس پہ نظر رکھنا، ان کے بیٹھنے پہ، سننے پہ، جاگنے پہ، گفتگو پہ، کہ ہمارا اولاد کیا کر رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، سارے چیزیں ہم لوگ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرہ اچھا بنے گا اور گھر بھی پرسکون گزرے گا، اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی، حلال رزق کی طرف رغبت دلائیں گے، حرام سے اجتناب کرائیں گے، ہر پہلو میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ اچھا ہی گزرے گا۔ سبحان اللہ، بالکل ناظرین، قبلہ استاد صاحب نے بڑی اچھی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلائی ہے، اور بڑے اچھے اچھے مہکتے پھول جو ہے وہ ہمیں دیے ہیں، جن کو ہمیں اپنے دل کے گلدستے میں ناظرین لگانا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے وقت ناظرین۔ اور یہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے اجتناب کریں، چغل خوری نہ کریں، اس کے علاوہ چوری نہ کریں، اور ناظرین غصے پر برداشت کریں۔ ناظرین یہ چاہیے، اور یہ بنیادی سبب ہے ناظرین لڑائیاں بڑھنے کے، آپس میں جو اتفاق کو، محبت کو ختم کرتے ہیں ناظرین، یہ بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ناظرین اگر میں یہاں پر یوں کہوں کہ ہم سکون کی تلاش کو دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر سکون ہے ہی نہیں تو ناظرین وہاں سے کیسے ملے گا؟ اب کچھ لوگ سکون سمجھتے ہیں کہ وہ شراب کے اڈے میں ہے، کچھ سمجھتے ہیں سکون جو ہے وہ دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر غیبت کرنے میں ہے۔ ناظرین کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون بازار میں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں سکون جناب والا بس ناچ گانے میں سکون ہے۔ ناظرین نہیں، سکون آپ کو وہاں سے کیسے ملے گا جہاں پر ناظرین سکون ہے ہی نہیں؟ سکون ملے گا تو اللہ کے گھر میں ملے گا، سکون ملے گا تو ناظرین قرآن پڑھنے سے ملے گا، نماز پڑھنے میں ملے گا، ناظرین سکون ملے گا تو روزہ رکھنے سے ملے گا، سکون ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے میں ملے گا۔ ناظرین اگر سکون ملے گا تو وہ دین کے قریب آ کر ملے گا، سکون ملے گا تو ناظرین اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے میں سکون ملے گا۔ اور ناظرین ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر کر لیتے ہیں
تو سکون ملا کرتا ہے. اور ویسے بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ہے. ناظرین ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جب تک وہ نماز نہ پڑھیں نظم بڑی ان کو جو ہے وہ بے چینی سی لگی رہتی ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ناظرین سکون جڑ گیا ہوتا ہے. اور آپ نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائری لکھ لیں, کسی کے ساتھ اپنی گفتگو کر لیں, اپنی اندر کی باتیں کسی کو بتا لیں تو سکون ملتا ہے. ناظرین یہ بھی باتیں ٹھیک ہوگی, لیکن اگر اصل سکون چاہیے, دل کا سکون چاہیے, تو ناظرین وہ دین کے ساتھ وفا میں ہے. وہ اصل سکون چاہیے تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خدا کے ساتھ وفا میں سکون ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قبلہ استاد صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ رہنمائی فرمائی, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت شکریہ استاد صاحب, آپ نے قبلہ وقت عطا فرمایا. مدثر بھائی آپ کو بہت شکریہ, اللہ تعالی آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, عبادتوں کی کثرت کیجیے گا, درود پاک کی کثرت کیجیے گا, قرآن پاک کی تلاوت کیجیے گا, نمازوں کی پابندی کیجیے گا, کیونکہ یاد رکھیے بڑے تھوڑے سے ایام رہ گئے ہیں. رمضان المبارک پھر ہم سے رخصت ہو جائے گا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر. ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ, مردانہ گرم چادریں, گفٹ لنکس, گھڑیاں, واسکر, باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز, نئی ویرائٹی, مناسب دام, فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج نزد صوفی ہوٹل GT روڈ گجرات. ٹیلی فون 0533534767. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں, گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ, جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ, پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ, اسپال ٹاؤن, جمال پور روڈ, گجرات. فون 053-360-1796. اوکاڑا میں اوباش نے شراب پی کر غریب محنت کش کی گاڑی توڑ دی. اوکاڑا کے نوحلی علاقہ راجووال کا فروخت سرعام شراب پی کر گول گپارہ کر رہا تھا. اس دوران اس نے غریب ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی کے شیشے اینٹیں مار کر توڑ دیے. اوباش نے نشے میں دھن راہ گیروں کو غلط گالیاں بھی دیتا رہا. اہل علاقہ نے DPO اوکاڑا سے فوری طور پر نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. شیخو پورہ نارووار روڈ نذرانہ تنویر فارم ہاؤس مقامی آئل ریفائنری میں آگ لگی. آگ لگنے سے ریفائنری میں کام کرنے والے 2 مزدور جھلس گئے. ریسکیو 112 مریدکے کی امدادی ٹیم نے جھلسنے والے مزدوروں کو فوری طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مریدکے منتقل کر دیا. ریسکیو 112 مریدکے کے فائر فائٹنگ ٹیم نے 3 فائر ہیکلز کی مدد سے آگ بجھانے میں مصروف ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق استعمال شدہ موبل آئل صاف کرنے والی ریفائنری میں کھڑے کیروسین آئل کے ٹینکرز اور زمین 2 استعمال شدہ موبل آئل کے ٹینکرز کو نامعلوم وجہ سے آگ لگی, جس سے ریفائنری میں کام کرنے والے 2 مزدور بری طرح سے جھلس گئے. آصف علی, SB نیوز, شیخو پورہ. گوجرانوالہ میں تھانہ گرجاگ کے سب انسپکٹر سلیمان بلا نے قاتل ڈور اور پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گرجاگ کے رہائشی 2 ملزمان لیاقت ولد